سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت آپ کے روبرو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ جو لوگ بھی دنیا میں ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پہ قائم رہتے ہیں، ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے ہیں، حقیقت میں امن کے حقدار وہی ہیں، چین کے حقدار وہی ہیں، سکون کے حقدار وہی ہیں، اور انہی کی زندگیوں میں امن رہتا ہے، چین رہتا ہے، سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی ہدایت یافتہ بندے کہلاتے ہیں۔ حضرات، اس وقت موجودہ انسانی زندگی میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان سب کچھ رکھتے ہوئے، سب کچھ رہتے ہوئے سب سے زیادہ پریشان ہے۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ و منصب ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اہل و عیال ہے، سب کچھ ہے، لیکن صورتحال یہ کہ جس انسان کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان ہے۔ سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان اور سب کچھ رہتے ہوئے پریشان۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر نفسیاتی مریض جتنے آج پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی زمین پر اتنے نفسیاتی بیمار نہیں پائے گئے، اور زمین پر جتنے نفسیاتی ڈاکٹر شاید آج پائے جاتے ہیں، اتنے نفسیاتی ڈاکٹر کبھی نہیں پائے گئے۔ زمین پر جتنے نفسیاتی امراض کے علاج کے ہسپتال آج پائے جاتے ہیں، شاید تاریخ میں کبھی نفسیاتی علاج کے اتنے ہسپتال نہیں پائے گئے۔ یہ بظاہر سجا سجایا ہوا انسان جو دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل نظر آتا ہے، صبح سویرے گھر سے بن سور کے نکلتا ہے، یہ کھوکھلے تن ہے، یہ کھوکھلے بدن ہے، ان کا ظاہر سجا ہوا ہے، ان کا ظاہر حسین ہے، ان کا ظاہر خوبصورت ہے، اندر سے انسان اتنا ہی کھوکھلا ہے، اندر سے انسان اسی قدر مضطرب ہے، اندر سے انسان اسی قدر بے چین ہے۔ یہ ناشتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناشتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ سب کچھ رکھتے ہوئے آج کا انسان جس قدر پریشان ہے، تاریخ میں کبھی شاید انسان اس قدر پریشان نہ تھا۔ اسباب کیا ہیں؟ یہ جو اضطراب انسانی زندگی میں نظر آتا ہے، یہ جو بے اطمینانی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے، یہ جو بے چینی انسانی زندگی میں نظر آ رہی ہے، افراد بے چین ہے، گھر بے چین ہے، خاندان بے چین ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث میں صاف طور پر موجودہ انسانی دنیا کے اس مرض کی تشخیص کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کن کن چیزوں کو یوں پیش کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں انسانی زندگی کے سکون کو برباد کرتی ہیں۔ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا عوامل ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں سے قریب ہو جاتا ہے تو سکون زندگی گنوا بیٹھتا ہے۔ 5-6 اسباب آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے، سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری۔ اللہ جو انسان کا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، اس خالق و مالک و معبود سے انسان دور ہو جائے، اس کے دین سے دور ہو جائے، اس کے قرآن سے دور ہو جائے، اس کی نازل کردہ تعلیمات سے دور ہو جائے، اس کی نازل کردہ شریعت سے دور ہو جائے، اس کے نازل کردہ قانون سے دور ہو جائے، تو پھر انسان زندگی کا سکون گنوا بیٹھتا ہے۔
دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ سے قریب ہونے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ جس کی زندگی میں بندگی نہیں، اس نے سکون زندگی کا سب سے بنیادی ستون منہدم کر ڈالا، اب اسے سکون نہیں ملے گا۔ قرآن صاف طور پر اور ایک تنبیہ کے طور پر اعلان کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسانوں سنو، اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ، اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، اور اے سکون کے متلاشیوں ادھر آؤ سنو۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد وہ اصطلاحی ذکر نہیں صرف جو ہم زبان سے ذکر کرتے رہیں، یہاں پوری بندگی مراد ہے کہ آپ کا سکون آپ کے سجدوں میں اللہ نے رکھا ہے، آپ کا سکون ہمارے نماز کے قیام میں اللہ نے رکھا ہے، ہمارا سکون اس کے کلام کی تلاوت میں اللہ نے رکھا ہے، ہمارے دلوں کا سکون اللہ نے اس کی یاد میں رکھا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو ذکر الہی سے جس قدر آباد اور معمور رکھے گا، اسی قدر اس کی زندگی میں چین، سکون اور اطمینان اور امن ہوگا۔ یاد رکھیے، ایمان اور امن میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ایمان امن سے ہی مشتق ہے۔ ایمان کا جو روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں وہ امن سے ہی مشتق ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان ہوگا اس کی زندگی میں امن ہوگا، اور جس کی زندگی میں ایمان نہ ہوگا اس کی زندگی میں حقیقی امن کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی گناہ کی ملاوٹ نہ کرے، شرک کی ملاوٹ نہ کرے، اولئک لهم الامن، ایسے ہی اہل ایمان کے لیے امن ہے۔ امن کے حقدار یہی، چین کے حقدار یہی، سکون کے حقدار یہی، راحت قلب کے حقدار یہی، وهم مہتدون، اور اللہ کے پاس یہی ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور بندگی میں رکھے ہوئے اسی سکون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میری زندگی کا چین نماز میں رکھ دیا گیا ہے، میری زندگی کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور کبھی آپ بلال سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرو، اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ یاد رکھو، اللہ سے جو بغاوت انسان صبح و شام اس کی زمین پہ کر رہا ہے، یہ بغاوت اسے سکون زندگی سے محروم کر رہی ہے، چاہے یہ بغاوت کفر کے ذریعے ہو رہی ہو، شرک کے ذریعے ہو رہی ہو، نفاق کے ذریعے ہو رہی ہو، گناہ اور معصیت کے کاموں کے ذریعے سے ہو رہی ہو۔ اللہ سے ہونے والی یہی بغاوت سکون زندگی کی بربادی کا اہم ترین سبب ہے۔ اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کھویا ہوا وہ سکون کیسے لوٹ کے آتا ہے۔